ایک زمانے کی بات ہے، ایک بڑے ملک پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جو اپنی نیک دلی اور انصاف کے سبب دنیا بھر میں مشہور تھا۔ رعایا اسے دل سے چاہتی تھی کیونکہ وہ کبھی امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی مزدور اس کے پاس انصاف کے لیے آتا تو وہ اسی عزت اور محبت سے پیش آتا جیسے کوئی امیر تاجر یا درباری آئے۔ بادشاہ کا یہی وصف اس کی سلطنت کو مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ اسی ملک میں ایک مشہور تاجر رہتا تھا جو اکثر دوسرے ملکوں اور شہروں میں جا کر سامان بیچتا اور خریدتا۔ ایک دن اس تاجر نے ایک لمبا سفر کرنا تھا اور اس کے پاس قیمتی زیورات، سونے کے سکے اور کچھ نایاب ہیرے جواہرات موجود تھے۔ کیونکہ سفر میں خطرات بہت زیادہ تھے، اس نے سوچا کیوں نہ یہ سب کسی محفوظ جگہ رکھ دیے جائیں۔ شہر میں ایک سونار تھا جس کی دکان ہمیشہ بھری رہتی۔ بظاہر وہ ایک ایماندار اور معزز آدمی سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اس پر اعتماد کرتے تھے کیونکہ وہ بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتا۔ تاجر نے دل میں کہا، یہ شخص سب کے سامنے بڑا نیک نام ہے، کیوں نہ میں اپنا سامان اس کے پاس بطور امانت رکھوا دوں۔ یوں تاجر اپنا قیمتی سامان لے کر سونار کے پاس گیا اور کہا، بھائی، مجھے کچھ دن کے لیے سفر پر جانا ہے، یہ میرا سامان تمہارے پاس بطور امانت رکھ لو، جب واپس آؤں گا تو لے جاؤں گا۔ سونار نے فوراً خوش دلی کا اظہار کیا اور کہا، چلیں، آپ جیسا چاہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کا مال میرے گھر میں ایسے محفوظ ہے جیسے میرے اپنے گھر کا خزانہ۔ تاجر مطمئن ہو کر سفر پر چلا گیا۔ اب قصہ یہاں سے پلٹتا ہے۔ سونار جب دن رات اس قیمتی سامان کو دیکھتا تو اس کے دل میں لالچ جنم لینے لگا۔ وہ کہنے لگا، اتنا بڑا خزانہ میرے پاس ہے، اگر یہ واپس لے گیا تو میرا کیا فائدہ؟ اگر میں یہ سب اپنے پاس رکھ لوں تو میرا نام بھی بڑھے گا اور دولت بھی بڑھ جائے گی۔ یوں لالچ نے اس کے دل کو اندھا کر دیا۔ چند دن بعد ہی اس نے وہ زیور بیچنا شروع کر دیے اور کچھ خود پہن بھی لیے۔ کئی ماہ بعد تاجر سفر سے واپس آیا، سیدھا سونار کے پاس پہنچا اور ادب سے کہا، بھائی، میں واپس آ گیا ہوں، میرا امانتی سامان مجھے واپس کر دو۔ سونار کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے تیز لہجے میں کہا، کون سا سامان؟ میں تو تمہیں جانتا تک نہیں، تم نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ تاجر حیران رہ گیا۔ اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی تحریری ثبوت نہیں تھا۔ وہ روز دکان پر جاتا لیکن سونار اسے جھڑک دیتا۔ آخر کار وہ مجبور ہو کر نیک دل بادشاہ کے دربار میں پہنچا، ہاتھ باندھ کر فریاد کی، جہاں پناہ، میں ایک غریب تاجر ہوں، اپنا سامان امانت کے طور پر شہر کے ایک سونار کے پاس رکھ گیا تھا، لیکن اب وہ انکار کر رہا ہے۔ میرے پاس کوئی گواہ نہیں، نہ ہی تحریر، اب انصاف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے غور سے بات سنی، پھر نرم لہجے میں کہا، ثبوت کے بغیر چور کو پکڑنا آسان نہیں، لیکن یاد رکھو، ظلم خواہ کتنا ہی چھپا کیوں نہ ہو، انصاف کی روشنی اسے ظاہر کر دیتی ہے۔ میں کل خود ایک طریقہ اختیار کروں گا۔ یوں بادشاہ نے ایک منصوبہ بنایا اور تاجر کو سمجھایا، کل جب میں شہر کا دورہ کرنے نکلوں گا، تم سونار کی دکان کے قریب موجود رہنا، باقی کام مجھ پہ چھوڑ دو۔ اگلے دن بادشاہ اپنی شاہی سواری پر شہر کے دورے پر نکلا۔ اس کے ساتھ درباری، سپاہی اور لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا۔ جب بادشاہ سونار کی دکان کے سامنے پہنچا تو اپنی سواری سے اترا، تاجر کی قریب گیا، سلام کیا اور بڑے ادب سے اس کے ہاتھ چومے، اور پھر نرم لہجے میں نہایت محبت سے کہا، جناب، آپ شہر میں کب تشریف لائے اور آنے کی خبر کیوں نہ دی؟ تاجر نے بادشاہ کی ہدایت کے مطابق سرسرا سا جواب دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سونار کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ حیران رہ گیا، آخر یہ شخص کون ہے جسے بادشاہ خود جھک کر سلام کر رہا ہے اور عزت دے رہا ہے؟ اگر یہ تاجر بادشاہ کا قریبی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بادشاہ کو میری شکایت کر دے اور پھر میری عزت اور جان خطرے میں پڑ جائے۔ سونار کا دل خوف سے کانپنے لگا، پسینے کی قطرے اس کے ماتھے پر نمودار ہوئے۔
وہ اندر گیا اور فوراً تاجر کے قیمتی سامان کی ایک ایک چیز نکال کر لے آیا۔ کمزور لہجے میں بولا، بھائی یہ لیجیے آپ کا سامان، مجھے یاد نہیں رہا تھا، معاف کر دینا۔ تاجر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے یہ سب خاموشی سے دیکھا اور پھر بلند آواز میں رعایا سے کہا، دیکھو، چور کتنا بھی ہوشیار ہو لیکن انصاف کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ بعد میں سنار کو عدالت بلایا گیا اور سزا دی گئی تاکہ آئندہ کوئی بھی رعایا کے اعتماد سے کھیلنے کی جرات نہ کرے۔ بادشاہ نے تاجر کو پورا سامان واپس دلایا اور یوں بادشاہ کی سمجھداری اور انصاف سے نہ صرف ایک تاجر کو اس کا حق ملا بلکہ پوری سلطنت میں انصاف کی دھوم مچ گئی۔ لوگ بادشاہ کی عقل مندی اور تدبیر کی تعریف کرنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور ایمانداری انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ ایسی اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔